دوستو، میں آپ کے سامنے جو چیز اپنی لاسٹ سپیچ کے اندر بیان کر رہا تھا وہ تھی ایصال ثواب۔ ایک ایمان والا، ایک بلیور جو اس دنیا سے چلا گیا، ہی پاسڈ اوے، وہ چلا گیا، وہ مر گیا، وہ قبر کے اندر پہنچ گیا۔ اب اس کے دوست، اس کے رشتہ دار، اس کے پیرنٹس اگر اکیلے اکیلے یا مل کر اس کے لیے دعائے مغفرت کریں یا استغفار کریں یا کوئی چیز صدقہ کر کے اس کا ثواب اس کو سینڈ کریں، تو آیا وہ ثواب اس تک پہنچتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب میں نے یہ دیا تھا کہ پہنچتا ہے۔ اس کا فائدہ اس دعا کا، استغفار کا، صدقہ کر کے اس کا ثواب پہنچانا، کلمات طیبات پڑھ کے اس کا ثواب پہنچانا، اس سے میت کو فائدہ ہوتا ہے، یہ اس تک پہنچتا ہے۔ یہ میں نے دعویٰ کیا تھا اور اس پر میں نے دلیل آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ قرآن پاک سے 4 مقامات سے میں نے 4 ورسز آپ کے سامنے پیش کی، اس کا ٹرانسلیشن آپ کے سامنے پیش کیا، ایکسپلینیشن آپ کے سامنے پیش کی، جن سے اظہر من الشمس ہو جاتا ہے، سورج سے روشن، سورج سے زیادہ روشن یہ بات ہو جاتی ہے، کلیئر ہو جاتی ہے کہ اگر مرنے والے کے لیے اگر وہ ایماندار ہے تو بعد میں جو لوگ اس کے لواحقین ہیں، اس کے دوست ہیں، اس کے ریلیٹیوز ہیں، وہ اگر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کوئی چیز صدقہ کر کے اس کا ثواب اسے بھیجتے ہیں تو وہ ثواب اسے پہنچتا ہے۔ بلکہ اللہ کا حکم ہے استغفار کرنے کا، واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات۔ پھر اس کے بعد احادیث طیبہ کا سلسلہ شروع کیا۔ میں نے مشکات شریف سے آپ کے سامنے 6 مقامات سے 6 حدیثیں بیان کی جو صاحب مشکات نے ابو داؤد شریف کے حوالے سے، مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے، نسائی کے حوالے سے اور اس کے علاوہ امام بہقی کے حوالے سے انہیں اپنی کتاب مشکات شریف کے اندر نقل فرمایا تھا۔ وہ حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک حدیث وہ تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ کھڑے ہو کے کافی دیر تک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کہا، اور پھر اس کے بعد فرمایا یہ قبر میرے کلمات طیبات پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قبر کو کشادہ کر دیا۔ دوسری حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ ایک وہ بڑھیا جو مسجد نبی شریف کی صفائی کیا کرتی تھی، اس کا انتقال ہوا، حضور نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے نماز پڑھی، حضور نے اس کے لیے استغفار کیا، حضور نے اس کی بخشش کی دعا کی اور فرمایا یہ قبریں جو ہیں یہ ڈارکنس سے بھری ہوتی ہیں، یہ اندھیرے سے بھری ہوتی ہیں، لیکن جب میں ان پر نماز پڑھتا ہوں تو میرے نماز پڑھنے کی برکت سے، میرے دعا مانگنے کی برکت سے، میرے استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ ان قبروں کو نور سے منور کر دیتا ہے، نور سے بھر دیتا ہے۔ اور پھر وہ حدیث پاک بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں ابو سلمہ کا انتقال ہوا، حضور نے ان کے لیے دعائیں مغفرت کی، حضور نے ان کے لیے۔ پھر وہ حدیث پاک بھی آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھی مشکات شریف والیوم نمبر 1 سے اور جلد نمبر 1 سے وہ حدیث پاک بیان کی، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث۔ سوال کیا یا رسول اللہ کون سا صدقہ اپنی ماں کے نام، کون سا صدقہ دوں، ثواب کون سا ثواب جو ہے وہ اپنی ماں کے نام کروں؟ حضور نے فرمایا الماء، واٹر، پانی کا صدقہ دے۔ آپ نے کنواں کھدوایا اور فرمایا ہادی ام سعد، یہ کنواں ام سعد کی ماں کا ہے، یہ کنواں سعد کی ماں کا ہے، یہ کنواں ام سعد کا ہے، یہ کنواں جو ہے وہ اپنی ماں کے نام وقف کر دیا۔ وہ حدیث پاک پھر 2 حدیثیں ایک ہی پیج سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی، 515 پیج نمبر 515 سے مشکات شریف جلد 1 سے آپ کے سامنے بیان کی، جس کی پہلی حدیث یہ تھی کہ بیٹے نے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی، استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کی برکت سے اس کے باپ کا درجہ جنت کے اندر بلند فرما دیا۔ اس کے بعد مختصر وہ حدیث پاک بیان کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا میت قبر کے اندر اس طرح ہوتی ہے جس طرح ڈوبنے والا ہوتا ہے، جو شخص ڈوب رہا ہوتا ہے وہ
ندا لگاتا ہے، وہ استغاثہ کرتا ہے، کہتا ہے مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ حضور نے فرمایا قبر کے اندر میت کی حالت بھی یہ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کون میرے لیے دعا بھیجتا ہے، کون میرے لیے استغفار جو ہے وہ کرتا ہے، کون میرے لیے ثواب پہنچاتا ہے؟ حضور نے فرمایا جب اس کے رشتہ دار، اس کے پیرنٹس، اس کے بھائی اور اس کے دوست اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں، تو وہ دعا اس کو دنیا و ما فیہا کی تمام چیزوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اس کا ثواب سے وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آج میں آپ کے سامنے اسی موضوع کو جاری رکھتے ہوئے، میرے ہاتھ میں ہے بخاری شریف، کتاب کا نام کیا ہے؟ بخاری شریف، ہولی بخاری۔ لوگ کہتے ہیں بخاری کا حوالہ دو، بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں۔ بخاری شریف والیوم نمبر 1 ہے، اور یہ نیو کاسل کی چھپی ہوئی نہیں، اس کو چھپوانے والے نیو کاسل والے نہیں ہیں، پاکستان والے نہیں ہیں، سعودیہ والے ہیں، سعودیہ والے ہیں۔ اور جس نے اس کو چھپوایا اس کا نام سن لے، اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ کا پروفیسر ڈاکٹر محمد محسن خان ہے جو اس کو چھپوانے والا ہے۔ اس نے یہ کتاب بخاری شریف چھپوائی ہے۔ بخاری شریف والیوم نمبر 1 سے پڑھ رہا ہوں، پیج نمبر 142 سے پڑھ رہا ہوں، اور سیکشن نمبر اس کا ہے 217۔ حدثنا، امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا محمد بن المثنى، مجھ سے حدیث پاک محمد بن مثنى نے بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن خازم، مجھ سے حدیث پاک محمد بن خازم نے بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں حدثنا الاعمش، مجھ سے حدیث پاک امام اعمش نے بیان کی۔ امام اعمش فرماتے ہیں مجھ سے حدیث پاک امام مجاہد نے بیان کی۔ امام مجاہد فرماتے ہیں مجھ سے حدیث پاک امام طاؤس نے بیان کی۔ امام طاؤس فرماتے ہیں مجھ سے حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کی۔ سبحان اللہ، اونچی کہو نا سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے۔ سبحان اللہ، he passed by 2 graves، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور قبروں کو دیکھ کے فرمانے لگے انہما لیعذبان، جو ان قبروں کے اندر ہے نا انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ قربان جائیے نگاہ مصطفیٰ پہ، بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں۔ اسے کہتے ہیں علم غیب۔ حضور کی نظر جب پڑتی ہے تو پردہ نہیں رہتا، پردے کے پیچھے بھی دیکھ لیتے ہیں، حضور دیوار کے پیچھے بھی دیکھ لیتے ہیں، حضور زمین میں بھی دیکھ لیتے ہیں، زمین کی تہ کے اندر کوئی چیز ہو حضور اسے بھی جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ جو 2 قبروں والے ہیں نا ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں، پیج نمبر میں نے بتا دیا، والیوم نمبر بتا دیا، سیکشن نمبر بتا دیا، کہیں تو لائن نمبر بھی بتا دوں۔ بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 2 قبروں والے ہیں نا انہیں عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ بھی فرما دیا وما يعذبان فی کبیر، انہیں گناہ کبیرہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ حضور ریزن بھی جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں کہ کس وجہ سے انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا گناہ کبیرہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ قربان جائیے علم مصطفیٰ پہ، قربان جائیے نگاہ مصطفیٰ پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور عذاب کسی گناہ کبیرہ کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا بلکہ گناہ صغیرہ کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا کیا؟ فرمایا اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ان میں سے جو ایک ہے نا اس کو عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے، ایک کی پنشمنٹ اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ جب پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا تھا نا قطرے اس کے اوپر پڑتے رہتے تھے، وہ اپنی حفاظت نہیں کرتا تھا، پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے ایک کو عذاب اس وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ اور فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا، لوگوں کی چغلیاں اٹھاتا تھا، دوسروں کے پاس بیٹھتا تھا، کسی دوسرے کے خلاف بات کرتا تھا، ادھر سے سن کے ادھر بات کرتا تھا۔ فرمایا اسے اس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آخذ جریدتن نطبتن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے then took a green leaf of a tree، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ کو لیا، درخت کی شاخ وہ کیسی تھی؟ گرین تھی،
وہ تر شاخ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تر شاخ لی, اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصہ ایک قبر پہ رکھ دیا, دوسرا حصہ دوسری قبر پہ رکھ دیا. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ, سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ یہ آپ نے کس لیے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں سبز رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. جب تک یہ ٹہنیاں سبز رہیں گی یہ جو قبر کے اندر جنہیں عذاب دیا جا رہا ہے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. کیوں؟ کس لیے؟ قرآن پاک اس حقیقت کو واضح فرماتا ہے. قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک یہ شاخ جو ہے وہ نمدار رہے گی, جب تک یہ شاخ جو ہے وہ پر نم رہے گی, یعنی اس کے اندر پانی رہے گا, یہ اللہ کی تسبیح کرتی رہے گی. جب تک تسبیح کرتی رہے گی صاحب قبر کو اس کا فائدہ ہوگا. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں شاخ تسبیح کرے صاحب قبر کو فائدہ ہو, مسلمان تسبیح کر کے ثواب پہنچائے تو فائدہ کیوں نہ ہو. نہیں سمجھ آئی, نہیں سمجھ آئی. اور اسی لیے تو ہم قبروں کے اوپر پھول رکھتے ہیں نا. کوئی یہ بھی آپ کو کہہ سکتا ہے جی قبروں میں پھول رکھتے ہیں یہ بدعت ہے, نہیں, اسی وجہ سے رکھتے ہیں. سبز ٹہنی رکھتے ہیں کس وجہ سے؟ جب تک وہ تر رہے گی صاحب قبر کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا, اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. اسی حدیث پاک سے آپ جو ہے وہ ایصال ثواب کو ثابت کر سکتے ہیں کہ مرنے والا مر گیا لیکن اب قبر کے اندر اس کو فائدہ ہو رہا. کس وجہ سے؟ باہر والے کی تسبیح سے, باہر والے کی تسبیح سے. اسی حدیث پاک سے ایصال ثواب کا جو ہے وہ جواز جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جلد 1 سے پڑھ رہا تھا, اب جلد 2 سے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حضرت